علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے سب دوستوں کو، سننے والے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ اور الحمدللہ ہم جو اپڈیٹ کل بھی میں نے اپڈیٹ کی تھی، ماشاءاللہ لوگوں نے اس کو سراہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں جو لائک اور کمنٹ کرتے ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا، میرے چینل کو سنتے ہیں، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ الحمدللہ فلیٹیں کھلنے کا اعلان کے ساتھ ہی مارکیٹ میں ہلچل شروع ہو گئی، اور ٹکٹوں اور جو کرنٹین ہے 5 دن کا سعودیہ میں، اس کے بارے میں آج سارا دن معلومات کرتے رہے لوگ، اور کچھ ماشاءاللہ ہمیں بکنگ بھی ملی اور پاسپورٹ بھی آئے، اور اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بری خبر بھی ہے جو میں بعد میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ اچھی خبریں بھی ہیں، اور کچھ مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سب چیز کے اوپر میں وضاحت دوں گا۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ جو سعودی عرب نے اعلان کیا ہے یہ کرنٹین اور ڈائریکٹ فلائٹ ہوں گا، تو اس میں لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے، اور اس میں جانے کے لیے لوگوں نے آج سارا دن تاتا بدھرا PIA سعودیہ اور مختلف فلائٹیں جو جاتی ہیں اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اور پیکج پوچھتے رہے۔ اور یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ سعودیہ اور PIA نے ٹکٹ مہنگے کر دیے ہیں۔ آج سننے میں بہت تکلیف ہوئی کہ بھی کوئی بھی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملک ہمارا ہے لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ اس میں قصور سراسر جو ہے وہ عوام کا نہیں ہے، بیچارے عوام تو بھوکے مر رہے ہیں۔ یہاں پہ حالات بھی ایسے ہیں، باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ریالوں میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ سعودیہ نے تو اعلان کر دیا، انہوں نے تو اپنے قوانین کے مطابق ٹھیک کیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں عوام کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے رہا، نہ ایئر لائن دے رہی ہے، نہ ہی میں مجبوراً کہوں گا کہ حکومت کہ بھی پہلے کھلوانے میں بھی ان کا ہاتھ نہیں ہے، اور اب ٹکٹ کو کنٹرول کرنے میں بھی ان کا ہاتھ نہیں ہے۔ یا تو مہنگائی کی طرح یہ بھی عوام کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو دعوے دار ہیں جی غیر ملک جتنے لوگ ہیں وہ ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن مجھے ایک اور افسوسناک خبر بھی میرے پاس ہے جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھی اس موضوع پہ حکومت نے آج کے دن کچھ بھی نہیں کیا، اور ٹکٹیں بننا شروع ہو گئی ہے اور فلائٹیں بک ہونا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ پہلی فلائٹ ہے چلی اسلام آباد سے جائے گی 2 بجے دن کو، اور سعودی PIA کی، اور اس طریقے سے باقی لاہور، ملتان، کراچی، پشاور، اس سے بھی فلائٹیں ٹکٹیں بک ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کرنٹین کی۔ دیکھیں جی، سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ جدہ میں جو کرنٹین ہوگا وہ 1700 ریال 1730 ریال میں، اور یہ 3 اسٹار انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ انہوں نے ہوٹل کو رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہوم میں جا کے بندہ اتر کے اپنے گھر میں جا کرنٹین ہو جائے، یہ قانون نہیں، انہوں نے انسٹیٹیوشنل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوٹل میں رہنا ہے۔ تو جدہ میں سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ 1730 ریال، مدینہ شریف میں 1850 ریال، اور ریاض میں 1900 کچھ ریال ہے، اور یہ 3 اسٹار ہوٹل ہے۔ اس سے اوپر جائیں گے تو 2000، 2400، 2500، 5000 ریال تک بھی پیکج ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک خبر، ٹکٹ بہت مہنگا ہو گیا، جس کا اعلان ابھی نہ سعودیہ نے کیا، نہ PIA نے کیا ہے، نہ ہی دوسری ایئر لائن۔ جب یہ سعودیہ PIA کریں گے تو سعودیہ اس کے محتاج چلتی ہے۔ سعودیہ کا اپنا ریٹ ہوتا ہے، PIA کا اپنا ریٹ ہوتا ہے، باقی ایئر لائنوں کا اپنا ریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ آج رات یا کل تک واضح ہو جائے گا، لیکن سننے میں یہ آیا کہ 1,30,000 تک، 1,20,000، 1,40,000 تک ٹکٹ چلا گیا ہے۔ اب اگر 1700 ریال کا حساب بھی لگاتے ہیں تو وہ تقریباً 48 کا 1,000 ریال کا 48 بنتا ہے، اور جو 700 ریال بنیں گے اس کا تقریباً 40,000 ہو، بنی 80,000 کا پیکج بن رہا ہے۔ تو 1,30,000 80، یہ تو 2,10,000 ہو گیا۔ تو جو دبئی سے جا رہے ہیں وہ آج کل 1,60,000 میں نے آج بھی بندے بھیجے ہیں، وہ 1,60,000 میں 15 دن کے کرنٹین ہے۔ اب ظلم کی بات یہ ہے کہ بھی اس کو نہ کنٹرول کر کے عوام کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک دفعہ پھر عوام کو لوٹنے کے لیے ایئر لائن تیار ہو گئی ہے۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں جو جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جانے والوں کو اللہ صبر دے۔ جو بھی مجبوری ہے، فلائٹیں کھلی ہے تو یہ حالات ہو گئے۔
اچھا جی، ایک اور خبر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں نے اشارہ کیا تھا کہ بھی کچھ بری خبر ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ اب جانے میں جلدی کرنی پڑے گی، کیونکہ سعودی عرب نے اور بحرین نے 27 ملکوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے کہ اب ان کے لوگ سعودی عرب نہیں آ سکتے جو افریقہ کے ممالک ہیں۔ اس میں مصر بھی شامل ہے اور باقی افریقہ کے سارے ملک شامل ہیں۔ تو ان سب ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ بڑی لمبی لسٹ ہے تقریباً۔ اچھا، بحرین نے صرف 20 ملکوں کو بند کیا ہے کہ 20 ملکوں کے افریقہ کے لوگ ہیں جو وہ بحرین نہیں آ سکتے۔ تو یہ خبر خطرناک بھی ہے۔ سنا ہے کہ بھی کرونا کا جو چوتھا مرحلہ ہے وہ شروع ہونے کو ہے، اور وہ 1-2 کیسز پکڑے گئے ہیں، تو وہ اس کی بنیاد پہ سعودیہ نے اور بحرین نے یہ منع کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو منع کیا ہے جو وہاں سے افریقہ سے لوگ آتے ہیں یہاں کاروبار کے لیے، ملازمت وزٹ سیاحت کے لیے۔ ان لوگوں کے نہیں ہے، جو لوگوں کے اقامی اور وہاں کے رہائشی ہیں وہ آ جا سکتے ہیں، ان کے لیے الگ قانون ہے۔ تو یہ خبر دینے کا مقصد تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، جو جانا ہے تو جانا ہے۔ بھائی جو لوگ 2.5 لاکھ 3 لاکھ دے کے بھی گئے تو وہ بھی گئے ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ بھائی دبئی ادھر ادھر گھومنے کے اب ڈائریکٹ فلائٹ پکڑو، جا کے کرنڈین، کوئی ریاض جاتا ہے، کوئی دمام جاتا ہے، کوئی مدینہ جاتا ہے، کوئی جدہ جاتا ہے، تو یہ ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے سب کو خیریت سے پہنچا دے، اپنے رزق کمانے والے بن جائیں۔ میں نے آج یہ خبر دینی تھی۔ اور جو ایک اور خبر تھی وہ جو جس کے بارے میں کہتا ہوں، مجھے سعودیہ سے ایک آدمی نے اطلاع دی ہے کہ فیصل آباد کے رہنے والا ایک بندہ ہے جس نے اپنے گھر پیسے وغیرہ جیسے سارے پیسے بھیجتے ہیں لوگ، تو حکومت نے وہ اس کی بیوی یا بیٹے یا بچے جو ہے اپنے پیسے نکال کے وہ بھیجتا ہے، جیسے ہم لوگ بھیجتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا اکاؤنٹ منجمد کر دیا کہ آپ لوگ روشن ڈیجیٹل کیوں استعمال نہیں کرتے اپنا اکاؤنٹ، ان کا اکاؤنٹ منجمد کر دیا۔ یہ حالات ہیں بھائی، یہ پریشانیاں جو پیش آ رہی ہیں سارے فارنر کے ساتھ، جو لوگ باہر لوگ مزدوری اور اپنے بچے اور بیوی اور اپنے گھر اور پردیس کو چھوڑ کے پردیس جا کے روزی کماتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر یہ حالات ہیں ان کے ساتھ۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو تندرستی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔